تحفظ ختم نبوت، ناموس رسالت، رد قادیانیت، حالات حاضرہ اور دیگر اہم ملکی و بین الاقوامی موضوعات پر مبنی مستند اور معلوماتی پروگرامز دیکھنے کے لیے کے ٹی وی آفیشیل کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔ پروگرام ویوز آن لائن کے ساتھ میں ہوں حسن رانا۔ ناظرین، نہایت ہی خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی دولت عطا فرمائی، اور ہمارے ساتھ اس وقت ایسے ہی شخص جو ہیں وہ موجود ہیں۔ فہیم صاحب، ہم ان کے گھر پر اس ٹائم موجود ہیں۔ فہیم صاحب جو ہیں، ان کا تعلق قادیانیت سے تھا۔ اللہ کی توفیق سے انہوں نے اسلام قبول کیا، اور اب یہ الحمدللہ اسلام لانے کے بعد ہنسی خوشی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ یہ میں نے ہنسی خوشی زندگی اس لیے کہا کیونکہ قادیانیت جو کہ ایک بہت بڑا دجل اور فراڈ اور دھوکہ ہے۔ قادیانی یہ پروپیگنڈا کرتے ہیں کہ جب کوئی شخص قادیانیت کو چھوڑتا ہے اور وہ اسلام قبول کرتا ہے تو وہ ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے، جبکہ حقیقت اس سے بالکل الٹ ہے۔ جو شخص قادیانیت کو چھوڑ کر اسلام قبول کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں بھی عطا فرماتے ہیں، اور اس کے علاوہ عزتیں بھی عطا فرماتے ہیں۔ ہم جانیں گے فہیم صاحب سے کہ انہوں نے اسلام کیوں قبول کیا، کب قبول کیا، اور وہ کیا وجوہات تھیں جس کی بنا پر یہ قادیانیت سے متنفر ہو گئے اور انہوں نے دین مبین جو ہے اس کو قبول کیا، اور آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لا کر اسلام کے دامن میں آ گئے۔ فہیم صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ کی پوری فیملی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ اچھا فہیم صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ نے قادیانیت کو کیوں چھوڑا اور اس کی وجوہات کیا تھیں؟ جی، اس کی وجوہات یہی تھی کہ وہ تحقیق جو میں نے کی اس کے اوپر، اور جو میرے اصلاح کی گئی مختلف علماء سے بھی، اور جو میرے رشتہ دار کچھ ایسے جو مسلمان ہیں انہوں نے اس میں میری مدد کی، تو اس کی وجہ سے پھر میں تحقیق کا نتیجہ یہ نکلا کہ میں اب اس پر تک پہنچا ہوں کہ میں نے اسلام قبول کیا اور اس کو قادیانیت کو خیر بات کہا۔ اچھا فہیم صاحب، یہ بتائیے کہ قادیانیت آپ کے خاندان میں کب آئی اور کس طرح سے، اور آپ کو یہ اس کے بارے میں علم ہے کچھ؟ جی، میرے جو ماموں اور جو چچا وغیرہ بتاتے ہیں کہ ہمارے جو دادا اور پردادا اور پڑنانا تھے، وہ انہوں نے بیعت کی تھی مرزا کے ہاتھ پہ، تو وہ تو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم صحابہ کی اولاد میں سے ہیں۔ تو بڑا عجیب لگتا تھا مجھے کہ صحابہ کی اولاد میں سے ہونا تو بہت بڑی بات ہے۔ تو ہمارے جو حالات ہیں، جو جس طرح سے ہیں، وہ تو بہت ہی گھٹیا قسم کے حالات سے گزرے ہیں۔ تو یہ کیسے صحابہ ہیں کہ جن کے اولاد کے اوپر اس طرح کی پریشانیاں اور ذلت اور تباہی اور اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں؟ تو اس لیے پھر وہاں سے میں نے آگے آہستہ آہستہ شروع کیا، تو پتہ چلا کہ یہ جھوٹ ہے صاحب۔ اچھا، صحابہ سے مراد یہ ہے کہ وہ نعوذ باللہ جو مرزا غلام قادیانی کے جو ساتھی تھے 313، انہوں نے ان کا نام جو ہے وہ جو مرزا غلام قادیانی کے ساتھیوں کا نام صحابہ رکھا ہوا ہے، تو آپ یعنی کہ خاندانی طور پر ان کی اولاد میں سے ہیں، آپ کو یہ بتایا گیا؟ جی بالکل، ایسے ہی بتایا گیا تھا کہ ہم ان کے اولاد میں سے ہیں۔ اچھا، یہ بتائیے کہ قادیانی جماعت کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ چندے کا ایک بڑا استحصالی نظام ہے، زبردستی دھونس اور زبردستی سے جو ہے وہ غریب ہو، چاہے وہ امیر ہو، چاہے مجبور ہو، لیکن اس نے چندہ ضرور دینا ہے۔ تو اس کے حوالے سے آپ کا کیا ایکسپیرینس رہا چندے کے حوالے سے؟ بہت برا۔ یہ اتنا ایسا ہے کہ ایک مطلب زبردستی والی بات ہوتی ہے کہ آپ نے جو چندہ دینا ہے وہ اتنا زیادہ ہے کہ آپ کے اگر حیثیت نہیں بھی ہے تب بھی آپ نے وہ لازمی آپ سے کہتے ہیں کہ چندہ دیں۔ اور دوسری بات، سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اگر آپ نہیں دے سکتے، ان سے کہتے ہیں کہ نہیں ہے ہمارے پاس، تو وہ یہ نہیں کریں گے کہ یہ ختم کر دیا، وہ آپ کا ایک قرض چڑھ گیا، وہ قرض چلتا جائے گا، وہ آپ کے اوپر وہ بڑھتا رہے گا، کم نہیں ہوگا۔ اور چندہ بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ 16% تقریباً جو انسان کی تنخواہ ہوتی ہے اس میں سے 16% اس نے دینا ہی ہوتا ہے ہر حال میں، اور مزید آگے پھر وہ جو اس سے لے کے اس کے بعد پھر اس کی بیوی کے پاس جائیں گے۔ اب تنخواہ تو ایک ہی آئی نا گھر میں، بیوی علیحدہ تو نہیں کما رہی، وہ تو مارتی جو لے کے آیا وہی ہے، اور بیوی سے لیں گے، اس سے چندہ لیں گے، پھر اس کے وہ بچوں سے بھی لیں گے اتفاق کی صورت میں۔ تو یہ نظام بہت ان کا جو ہے نا
اس میں کوئی چھوٹ بھی نہیں ہے. یہ نہیں کہتے کہ وہ جو ہے نا بس معاف کر دیں گے, ختم کر دیں گے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں, یہ آپ کے اوپر قرض چڑھتا جا رہا ہے. اب ذاتی طور پر جو ہے وہ اپنے اندر کیا تبدیلی محسوس کرتے ہیں اسلام قبول کرنے کے بعد؟ اللہ کا بڑا احسان ہے. بہت فرق ہے. ایک ایسی طاقت تھی آ گئی. پہلے میں مسجد جاتے ہوئے جھجکتا تھا کہ نماز پڑھ لوں, لیکن اب تو میں بلا جھجک جاتا ہوں. مجھے کوئی ڈر نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے روکے گا کہ بھی تو جو ہے نا تو قادیانی ہے. اب وہ کہیں گے نہیں, مسلمان بھائی ہے ہمارا. تو اس لیے میں بلا جھجک جاتا ہوں. جب جا کے نماز پڑھتا ہوں, کسی نے مجھے کوئی نہیں روکا. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے میرے اوپر. اچھا فہیم صاحب, یہ بتائیے کہ جب آپ قادیانی تھے تو آپ پہ قادیانی جماعت کی طرف سے کوئی انسٹرکشنز آپ کو دی جاتی تھیں کچھ کام کرنے کے لیے, یا کچھ اس طرح کی کوئی آپ کو ڈیوٹیز لگائی جاتی تھیں؟ جی بالکل. کہتے تھے کہ لوگوں کو بتاؤ, جا کے ہمارے پیغام دیا کرو, لوگوں سے ملا کرو, انہیں بتایا کرو کہ بھئی مرزا صاحب کے بارے میں بتاؤ, اور اس طرح سے. اور یہاں تک ہوا کہ ایک دفعہ میں غصے میں آ کے میں نے کہا کہ بھئی آپ لوگ جو ہے نا, ایک وہ آئے ان کے عہدیدار, تو وہ مجھے کہتے کہ آپ لوگ جو ہے نا کرو اس طرح کے. تو میں نے ان سے کہا کہ بھئی آپ لوگ اس کے عہدیدار ہو, آپ لوگ اس کی تنخواہ لیتے ہو, آپ کیا کرو نہ جا کے, ہم کیوں کریں؟ ہم تو ایک عوام کی طرح ہیں کہ غریب آدمی, بس یہ تعلق ہے ہمارا. تو وہ آگے سے مجھے کہتے کہ نہیں یہ آپ کا کام ہے کرنا. تو اس وقت پھر میں نے انہیں کہا کہ بھئی آپ جائیں میرے پاس سے, یہ میرا کام نہیں ہے, یہ آپ کا کام ہے کرنا, کیونکہ آپ اس سے منسلک ہیں, میں نہیں ہوں. یعنی ان کا کام, عہدیداروں کا کام ہے چندہ لینا اور اس کو کھا جانا. کھا جانا, صحیح کھا جانا. دیکھیں نا, مرزا مسرور جو ہے وہ چارٹرڈ پلینز میں سفر کرتا ہے, اور بڑی بڑی مرسیڈیز اور اس کا پروٹوکول, اور ہم نے کئی قادیانی غریب جو بہت زیادہ ہم نے ایسے دیکھے ہیں, ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں اکثر قادیانی جو ہیں, وہ بھی ہمارے ساتھ رابطہ کرتے ہیں, اور جو ناانصافیاں قادیانی جماعت میں ہوتی ہیں وہ بھی اس سے بھی ہمیں آگاہ کرتے رہتے ہیں. اچھا فہیم صاحب, یہ بتائیے کہ جو قادیانی ہیں, آپ ان کو کوئی میسج دینا چاہیں گے؟ میری طرف سے جو میسج ہوگا وہ یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو جس طرح سے مانتے جا رہے ہیں نا, ایک نسل در نسل بات چلتی آ رہی ہے, اگر اس پہ تحقیق کر لیں نا اور اس کی سچائی کو ڈھونڈ لیں تو آپ میں سے کافی جو ہے نا مسلمان ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں فہیم صاحب کی صاحبزادی, جنہوں نے ان کے ساتھ ہی اسلام قبول کیا. بیٹی آپ کو سب سے پہلے تو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں, آپ بہت خوش نصیب ہیں. اب یہ بتائیے کہ آپ نے اسلام کیوں قبول کیا, اور وہ کیا وجوہات تھیں کہ جس کی بنا پر آپ نے اسلام قبول کیا؟ کچھ ہمارے جاننے والے وہ ہمیں کہتے تھے کہ چینج کر لو, وہ لوگ سمجھاتے ہوتے تھے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے بھی تھوڑا سرچ وغیرہ کیا کہ یہ پتہ لگے کہ کیا ہے. تو جب سرچ کیا تو پتہ لگا کہ بہت سارا ڈفرینس ہے. پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے چینج کر لیا. اچھا, آپ بتانا پسند کریں گی کہ وہ ڈفرینس کیا تھا, اگر جو آپ نے ریسرچ کی, یا ایسا کیا ڈفرینس تھا؟ ایک تو ان کی کتابوں میں بہت جگہ انہوں نے نبوت کا کیا ہوا ہے. نبوت کا دعویٰ کیا ہے مرزا غلام قادیانی؟ جی بہت جگہ, اور بہت ایسے دعوے کیے ہیں جس پہ مجھے یقین نہیں ہوتا تھا. تو اس وجہ سے بھی بہت ساری چیزیں. اچھا بیٹا, اب یہ بتائیں کہ قادیانی جماعت میں کیا آپ نے کچھ سرو بھی کیا ہے اس میں؟ ہاں جی, میں وقف نو تھی, اور وقف نو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ جماعت کے لیے وقف ہو جاتے ہو, مطلب آپ ان کے لیے اپنا کام کرنا پڑتا ہے. تو وہاں پہ فضل عمر ہاسپٹل ہے, وہاں پہ میں نے نرسنگ کی ہوئی ہے. اچھا, یعنی وقف نو کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو قادیانی جماعت کے لیے وقف کر دیتے ہیں اس میں. اچھا یہ بتائیں کہ جو قادیانی خاص طور پہ یوتھ ہے, اس کو آپ کیا, کیونکہ یوتھ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس وقت سوشل میڈیا کا بہت زیادہ استعمال کر رہی ہے, یوتھ کو کیا میسیج دینا چاہیں گی, کیونکہ یہ سارا مواد سوشل میڈیا پر جائے گا اور قادیانی بھی ظاہر سی باتیں دیکھیں گے, ان کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ پہلی بات تو یہ کہ ہمارے یہ جو قادیانی یوتھ ہے, ان کو صحیح بات نہیں بتاتے, نہ کتابیں ان کو دکھاتے ہیں اپنی, نہ ان کو ڈیٹیل بتاتے ہیں, اور باقی لوگوں کے ساتھ ڈسکشن بھی نہیں کرنے دیتے. جیسے نارمل پیپل بھی ہیں ان کے ساتھ بھی نہیں, جس کی وجہ سے قادیانی بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم مسلمان ہیں, کہ ہم کیا ہیں. تو ان کو کم از کم نہ پتہ کرنا چاہیے کہ وہ ہیں کیا. اب جیسے میں نے پڑھائی کی ہے, اب بھی بلکہ میں پڑھائی کر رہی ہوں اور پیپر دے رہی ہوں بلکہ,
تو اسی طرح ان کو بھی چاہیے کہ پڑھائی کیا کریں, ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار قادیانی جماعت ہے تو یہ کیا ہے, اس پہ کیوں کر رہے ہیں ہم لوگ. تو میرا یعنی کہ وہ ریسرچ کریں اور خود سے ریسرچ کریں. خود ریسرچ کرنا پڑتا ہے, لوگ نہیں بتاتے. وہ تو بالکل اچھا ہی بتائیں گے. ایک تو ان کا چندے کا رہتا ہے, وہ چندہ کرتے رہتے ہیں, اور پڑھائی کے نام پہ وہ کچھ ہے ہی نہیں. بچوں کی زندگی برباد ہو رہی ہے, آپ کہیں جا نہیں سکتے ہو. تو یہ بات ہے کہ وہ ریسرچ نہیں کرتے, کسی سے ڈسکس نہیں کرتے. اگر آپ نارمل کسی غیر احمدی کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو آپ ڈسکس نہیں کر سکتے ہو. اچھا بیٹا یہ بتائیں کہ آپ نے اسلام قبول کیا تو اس کے بعد آپ کی کیا کیفیات تھیں اور اس کے بعد آپ اپنے اندر روحانی طور پر کیا تبدیلیاں محسوس کرتی ہیں؟ بہت زیادہ ڈفرینس ہے. میں پہلے ایسا لگتا ہوتا تھا کہ نہیں ہوں, میں مسلمان نہیں ہوں, تھوڑا ڈفرینٹ لگتا ہوتا تھا. اس کے بعد سے اب بہت ریلیکس ہے کہ نماز بھی پڑھتے ہیں ہم, کوئی کرتے ہیں تو پتہ لگتا ہے کہ ہاں ہم عبادت کر رہے ہیں خدا کی. اور لوگوں کا ٹریک بھی اچھا ہو گیا ہمارے ساتھ. بہت ساری چیزیں, دل میں سکون ہو جاتا ہے نا ایک, آپ ریلیکس ہو جاتے ہو. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں محمد طیب صاحب جو کہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت اسلام آباد کے مبلغ ہیں, اور فہیم صاحب اور ان کی فیملی نے انہی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا. طیب صاحب یہ بتائیے کہ یہ سارا ماجرا کب کیسے ہوا اور یہ کیا وجوہات بنی اور یہ آپ کے پاس کس طرح سے آئے, اور پھر ان کو آپ نے تحقیق کے لیے, جیسے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے تحقیق کی, تو کیا حوالہ جات آپ نے پرووائڈ کیے یا کس طرح سے یہ سارا ماجرا ہوا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دنیا کے اندر سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے, جن کو اللہ تبارک و تعالی نے نعمت دی ہے. اللہ تبارک و تعالی کا بہت بڑا کرم ہے. محترم فہیم صاحب اور ان کے بھائی ندیم صاحب اور گھر کے افراد الحمدللہ دفتر عالی مجلس تحفظ ختم اسلام آباد تشریف لائے, اور اس سے پہلے 1-2 مرتبہ ہمارے دوست ہیں ان کے ذریعے سے ان سے بات ہوئی, تو انہوں نے اپنی بھی تحقیق کی ہوئی تھی کہ قادیانیت کا جو نظام ہے وہ کسی مذہب عقیدے کا نام نہیں ہے بلکہ استحصالی نظام ہے, اور ان کو آ کر کے چندہ مانگنا اور طرح طرح کے ان کو پریشانی کرنا. لیکن یہ الحمدللہ ان کے قادیانیوں کے اس رویے کی وجہ سے انہوں نے خود قادیانیت کا مطالعہ کیا, جو لٹریچر ان کا پڑھا اور علماء کو سنا, سوال جواب ہوئے. میرے پاس جب تشریف لایا تو میں نے مزید تفصیل کے ساتھ ان کو قادیانی کتابیں, روحانی خزائن مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو جو مجموعہ ہے, اور الکلمۃ الفصل وغیرہ جو مرزا غلام قادیانی کے بیٹے کی کتاب ہے, اور دیگر کتابوں سے حوالہ جات میں نے دیے. الحمدللہ بہت مطمئن ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا. جب ان کو میں نے کلمہ پڑھایا, فہیم صاحب اور ندیم صاحب اور ان کے اہلیہ اور ان کے بچی اور بچہ, تو اس دوران جو ایک عجیب سی کیفیت ان کی بچی پر طاری ہوئی, وہ ایک یعنی رونے لگی. میں پریشان ہوا کہ کیا وجہ ہے. تو انہوں نے بتایا کہ بھی اسلام لانے کی وجہ سے میرے دل میں اتنی خوشی اور کہنے مسرت اور محسوس کر رہی ہوں میں, بڑی یہ سعادت کی بات ہے. اس سعادت اور خوشی پر جو ہے نا میں اس خوشی کے اظہار میں کر رہی ہوں. الحمدللہ اس وقت سے لے کر آج تک تقریباً سال ہونے کو ہے. میرے خیال میں یہ جون کی 16 تاریخ تھی 2023, یہ وہاں تشریف لائے تھے اور یہ فیملی مسلمان ہوئی تھی. اس وقت سے لے کر اس وقت تک الحمدللہ مسلسل رابطے میں بھی ہیں, اور گھریلو مشاورت بھی جو ان کے امور ہیں مجھ سے کرتے رہتے ہیں. الحمدللہ اللہ تبارک و تعالی نے استقامت دی, مزید استقامت اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمائے, اور ان کے ذریعے سے بہت سارے اور بھی لوگوں کو, بلکہ ان کی خاندان کے اندر بھی یہ چیز چل رہی ہے, اور مزید بھی انشاءاللہ العزیز اللہ ان کے ذریعے سے ان کے خاندان کو, مزید دوسرے قادیانیوں کو اپنے رویے پر اور اپنے اس پر جو ان کا ایک عقیدہ ہے جو کہ قرآن و سنت کے خلاف ہے, سوچنے پر مجبور کرے گا. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی ان کو بھی ایمان کی دولت نصیب فرمائیں گے انشاءاللہ. جی ناظرین, آپ نے یعنی محمد فہیم صاحب کی سٹوری کس طریقے سے انہوں نے تحقیق کی اور انہوں نے اسلام قبول کیا. یہاں پر جو مورل آف دا سٹوری یہ ہے تحقیق. ہم بھی یہی کہتے ہیں قادیانیوں کو کہ وہ تحقیق کریں. جو عقیدت کی اندھی پٹی قادیانی جماعت نے اور مربیوں نے ان کے آنکھوں پر باندھی ہوئی ہے, اور وہ نسل در نسل اس کفر میں ڈوبتے ہی چلے جا رہے ہیں, اور اس دلدل کا ایسا شکار ہو گئے ہیں کہ اس میں سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہو گیا ہے. اس
اس کا واحد حل تحقیق ہے. وہ خود تحقیق کریں, مرزا غلام قادیانی کی کتابوں کو پڑھیں, اور اس کے علاوہ کے ٹی وی پر جو ویڈیوز پیش کی جاتی ہیں اس میں حوالے پیش کیے جاتے ہیں, ان کو بھی غور سے سنیں اور دیکھیں آپ تعصب کا شکار نہ ہوں. اور باخدا ہم آپ کے اگر ہم قادیانیت کی مخالفت میں بات کرتے ہیں تو اللہ کا فضل ایسا ہے کہ ہم ان کے لیے راتوں کو اٹھ کے دعائیں بھی کرتے ہیں, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ تحقیق کریں اور اسلام قبول کر کے ہمارے بھائی بن جائیں. اور پروگرام کے آخر پر میں فہیم صاحب کو, ان کی فیملی کو, اور مولانا محمد طیب صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں, اور اس کے ساتھ ساتھ میں پوری دنیا کے قادیانیوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لیں اور اسلام قبول کر لیں. حسن رانا کو کے ٹی وی آفیشیل کے ساتھ اجازت دیجیے. اللہ حافظ.